احسن صاحب، آپ تو وزیر داخلہ بھی رہے ہوئے ہیں اور شاید یہ ڈیفنس اور سیکورٹی کے معاملات کے اوپر بھی رائے دے سکتے ہیں. کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں یو این ایس سی کو دباؤ ڈال سکیں؟ ڈالنا تو دیکھیے چاہیے، میرا دل کرتا ہے ڈالیں اور ہمارے حق میں دیکھیے قرارداد ڈالیں، اصل لیکن وہ بات ہماری یہ ہے 70 سال سے نہیں سن رہے. کہ ہم سب چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کاش ایسا ہی ہو. لیکن ابھی حال ہی میں انڈیا نے جب غیر مقابلے میں یا بلا مقابلہ یو این سیکیورٹی کونسل کی سیٹ سنبھالی، تو ہم تو اس وقت بھی مؤثر کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کر پائے کہ یو این سیکیورٹی کونسل میں ایک ایسا ملک ممبر بننے جا رہا ہے کہ جو خود وائلیٹر ہے یو این سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کا. یہ چیز کم از کم اس وقت ہمیں مؤثر طور پہ ریکارڈ پہ لانی چاہیے تھی کہ یو این سیکیورٹی کونسل کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک ایسا ملک جو اس کی اپنی قراردادوں کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے وہ کس حیثیت میں وہاں بیٹھ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے احسن صاحب ایک سوال پوچھ لوں. ایک بڑا تکلیف دہ ایک چند سال پہلے واقعہ ہوا تھا، اس کو ہماری لیک آف انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں کہ ہم اس کو بہت اچھے سے سمجھتے نہیں ہیں. جب یہ سویلین نیوکلیر ڈیل انڈیا کو ملی تھی امریکہ کی جانب سے، تو آئی اے کے سامنے ایک سمریز آئی تھیں، اس میں پاکستان آبجیکٹ بھی کر سکتا تھا اور ہم نے آفیشیل پوزیشن لی تھی، زرداری صاحب کی حکومت تھی اور ہم نے آبجیکشن اپنی نہیں اٹھائی اور اس کو وہ سویلین نیوکلیر ڈیل مل گئی. ہم انکنسسٹنٹ ہیں اپنی پالیسیز کے اندر، معذرت کے ساتھ. لیکن میں آپ یہ کو ہمارا کمزوری کا اظہار تھا. یہ بھی بتاؤں ہمارا کلیم ایکول ہونا چاہیے تھا نا، اسے دے رہے ہو سویلین نیوکلیر ڈیل تو ہمیں بھی دو. پاکستان نے اور انڈیا نے نیوکلیر ایکسپلوژنز کیے تو امریکہ نے انڈیا اور پاکستان کو دونوں کو برابر راؤنڈز آف نیگوسیشنز دی ایز نیوکلیر کنٹریز. یونائٹڈ اسٹیٹس ریکگنائزڈ بوتھ انڈیا اینڈ پاکستان ایز ایکول. سر ہم نے آئی اے میں اپنی آبجیکشنز وڈرا کی کہ نہیں، آفیشیل اس پوزیشن وقت کا مجھے نہیں پتا، اپنی حکومت کا میں بتا لیٹرز سکتا آپ میں پڑھے ہوں. سارے میں آپ کو اپنی بھی شیئر حکومت کر کا بتا سکتا ہوں کہ ہماری حکومت میں جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ امریکہ نے انڈیا اور پاکستان کو برابر کی ایٹمی قوت سمجھا. کیا اب ہمارے لیٹر پاس وہ آن ٹولز ہیں؟ جب مشرف کے دور آیا تو اس وقت ہم بہت پیچھے ریسیڈ کر گئے، حالانکہ اس وقت ہمارے پاس بڑے پتے تھے. اچھا اب میں صرف جو بات کرنا چاہتا ہوں ندیم، دیکھیے بحثیت پاکستانی دل دکھتا ہے. یہ آج جو میٹنگ ہوئی ہے فارن آفس میں، یہ ایسی ہی میٹنگ اس وقت بھی ہوئی تھی جب پچھلے سال 5 اگست کو مودی سرکار نے انڈیا کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں قبضہ کیا تھا. اسی فین فیئر سے میٹنگ ہوئی تھی، ساری قومی قیادت اکٹھی ہوئی اور ہم نے اپوزیشن نے بڑے کھلے دل کے ساتھ حکومت سے کشمیر کے اوپر یکجہتی کی کہ بھئی یہ مسئلہ ایسا ہے جس پہ کوئی سیاست نہیں. آج مجھے یہ چیز پوچھنی ہے کہ 1 سال کے اندر وہ جو پچھلی کانفرنس جب میٹنگ آپ نے فارن آفس میں کی تھی، اس کے اندر جو بڑے بڑے پلان بنائے تھے ان پہ 1 سال میں کس قدر عمل درآمد ہوا. گنڈا پور صاحب کشمیر کے وزیر ہیں، انہوں نے کتنے ممالک کا بحیثیت منسٹر کشمیر دورہ کیا کشمیر کے موقف کے اوپر. منسٹر آف فارن افیئرز جو ہیں انہوں نے اپنے حلقے ملتان کے کتنے دورے کیے، اور سیکیورٹی کونسل کے کیپٹلز کے، یورپین کیپٹلز کے اور ان ممالک کے جن کی ہمیں بین الاقوامی سطح پہ حمایت چاہیے. جو ان کا دعویٰ ہے کہ یو این ایس سی کو ہم دباؤ ڈالیں گے اور میں جواب ختم کر میں آپ کا جواب لیتا ہوں. اس پہ کتنے دورے کیے گئے. پرائم منسٹر صاحب نے کشمیر کے 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر کتنے ممالک کا دورہ کیا. کشمیر کمیٹی جو ہماری ہے اس کے چیئرمین جو ہیں اب منتخب ہو چکے ہیں. دیکھیے وی آر ان ایک قسم کی حالت جنگ میں کشمیر کے اوپر. آپ مجھے بتائیے پچھلے 3 مہینوں میں جب سے وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے، کیا دنیا میں کہیں جا کے انہوں نے کشمیر کی بات کی؟ دیکھیں ہم نے کشمیر کے اوپر پچھلے 1 سال میں جو ڈپلومیسی کرنی چاہیے تھی وہ بدقسمتی سے نہیں کی. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سب سے آسان راستہ یہ تھا کہ کم سے کم ہم اسلامی ممالک کا اجلاس بلا سکتے تھے جس پہ ہمارا کلیم تھا. کیا ہم نے کبھی OIC کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کشمیر کے اوپر سربراہی کانفرنس نہیں کرتے تو ہم اس بات پہ غور کریں گے، نظر ثانی کریں گے کہ ہم آپ کے فورم میں کیوں بیٹھے رہیں؟ کیا ہمارا صرف وہاں یہ بیٹھنا مقصد ہے کہ جب بھی کسی اور اسلامی ملک کا مسئلہ ہو تو ہم ان سے آگے جا کے کھیلیں، اور جب ہماری شہرک کا مسئلہ ہو تو سب خواب میں چلے جائیں؟ ہم نے کیا ان کو سینسٹائز کیا ہے؟ پچھلے 1 سال کے اندر ہم بھارت کو اگر یہ دباؤ نہیں ڈال سکے. دیکھیے ابھی کورونا آیا، 15 دن کے لاک ڈاؤن میں لوگوں کی چیخیں نکل گئیں یورپ امریکہ کے اندر. ہم نے انہیں بتایا کہ یہ کشمیر کے وہ لوگ ہیں جو 1 سال سے لاک ڈاؤن میں ہیں، ان کی زندگی کا تصور کیجئے. تو لہٰذا آج پھر ایک میٹنگ ہوئی ہے. کشمیر یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ 1 سال جب اس کی اینیورسری ہو تو اس کے اوپر ہم تھوڑا فین فیئر کر لیں، چلیں شور احتجاج کر لیں. یہ تو ہمیں پچھلے پورے 1 سال کے اندر حالت جنگ میں رہنے کی دعوت دیتا تھا. ہمیں کھانا پینا بھول جانا چاہیے تھا ان کشمیریوں کے ظلم کے لیے.